السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل عذاب کی ایک شکل ایسی ہے کہ ہے تو وہ عذاب، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اسے محسوس نہیں کر پاتے، اسے عذاب نہیں سمجھتے، بلکہ بہت سارے لوگ تو اس کو خوبی سمجھتے، اور وہ ہے مشغولیت کا عذاب۔ آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے اور کب شام ہو جاتی ہے، سونے کا وقت آ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسے کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کسی کے سلام کا جواب دینے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اور تو یعنی دیجیے اپنے بیوی بچوں سے بات کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی اس مصروفیت کی وجہ سے کتنی بیویاں اپنے شوہروں سے طلاق لے لیتی ہیں، پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ آدمی اتنا بزی ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو خوبی سمجھتے ہیں کہ دیکھو آدمی کتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو یہ خوبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس چیز کا ذکر ایک حدیث میں وارد ہے کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے، دونوں حدیث میں مذکور ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2466۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یبن آدم تفرق لعبادتی، کہ اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسان، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان میری عبادت کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے ٹائم نکال۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں گا، املا صدرک غنن واسد فقرک، میں تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، یعنی تیرے سینے کا رنج و غم، تیرے دل کا رنج و غم ختم ہو جائے گا، اور تیری فقیری بھی دور کر دوں گا۔ یعنی آدمی جو پیسے کے لیے اور دولت کے لیے پریشان رہتا ہے کہ فقر و فاقہ سے بچے، کسی کا محتاج نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل پیش کر دے گا۔ کب؟ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور دیگر اعمال۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ، لیکن اے انسان یاد رکھ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، تو اب وعید کیا ہے اللہ کی طرف سے، وارننگ کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، مشغول کر دوں گا، بزی کر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری عبادت کے لیے تو ٹائم نہیں نکالے گا، تیرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، تو وہ حال کر دوں گا کہ پھر تیرے پاس کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں بچے گا، تیرا دونوں ہاتھ بدھ جائے گا، بزی ہو جائے گا، تو اور پھر پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کتنا بھی محنت کرے گا، صبح شام کرے گا، اوور ٹائم کرے گا، نائٹ ڈیوٹی کرے گا، لیکن تیرا پیٹ نہیں بھرے گا، تیرے پریوار کو سکھ نصیب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو گے تو تم مشغولیت سے نجات پا جاؤ گے، تمہارے لیے اور چیزوں کے لیے بھی ٹائم بچے گا۔ چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مسجدوں میں جائے دیکھیں، مسجدوں میں مالدار لوگ بھی آ کے نماز پڑھتے ہیں، کاروباری بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دوستوں احباب سے بھی ملتے ہیں، دعا سلام بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی ملتے ہیں، ماں باپ سے ملتے ہیں، ان کے پاس وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے، ان کا کاروبار بھی چلتا ہے، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، بال بچوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، دوستوں احباب سے ملاقات ہو رہی ہے، سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کاروباری اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ اس کا کیا حال کر دیتا ہے کہ وہ بیچارہ ہمیشہ دکان پہ بیٹھا رہتا ہے۔ وہ صبح اٹھے گا، دکان پہ بھاگے گا، اور شام کو آئے گا، یہی اس کی لائف ہے، اس کی زندگی ہے، پوری زندگی اس کی اسی میں کٹ جاتی۔ بلکہ ایسے ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں
کہ جب گھر پہ صبح کام کے لیے نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے یا فجر کے بعد ابھی بچے بیدار نہیں ہوئے، یہ کام پہ نکل گیا، اور جب کام سے واپس آیا تو بچے سو گئے شام کو۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں کہ ایک باپ کو پورا ہفتہ اپنے بچوں کو جاگتے ہوئے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مصروفیت ہے کہ اس کو توفیق نہیں ملتی، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو جاگتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھ سکے، اتنا مصروف ہے، اتنا بزی ہے۔ یہ میرے بھائیوں ایک طرح کا عذاب ہے، مشغولیت کا عذاب ہے، مصروفیت کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اس وجہ سے کیونکہ بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا۔ تو خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ آج جو یہ مصیبت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ بزی ہو گیا، اس کے پاس کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے، اور پھر وہ ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، اس کی وجہ یہ کیونکہ اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا۔ ورنہ کوئی بھی شخص جس کو یہ شکایت ہے کہ میں بہت بزی رہتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ملتا ہے، بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، بچوں سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ ایک بار 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے دیکھے، اللہ کے لیے عبادت کر کے دیکھے، اس کے بعد دیکھے اس کی دنیا کیسے بدل جاتی ہے، اس کے وقت میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ میرے بھائی جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہی ٹائم دیا ہے، صبح شام، یہ جو 24 گھنٹہ ہے، یہ 24 گھنٹہ ایک کروڑ پتی کو بھی ملتا ہے، ایک 24 گھنٹہ ایک غریب کو بھی ملتا ہے، لیکن اسی 24 گھنٹے میں جو اللہ والا ہوتا ہے اس 24 گھنٹے میں اس سے بہت کچھ کام لے لیتا ہے، بڑی برکت ہوتی ہے وہ اس وقت میں۔ لیکن جو اللہ والا نہیں ہوتا ہے، عبادت والا نہیں ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹہ اس کے لیے برباد ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مصروفیت سے بچانا چاہتے ہیں، مشغولیت سے بچانا چاہتے ہیں، اور اپنے وقت میں برکت چاہتے ہیں، ہماری ٹائم میں برکت ہو، اور ہم تجارت کے ساتھ ساتھ، کاروبار کے ساتھ ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر سکیں، ماں باپ کے حقوق ادا کر سکیں، بچوں کے حقوق ادا کر سکیں، بیوی کے حقوق ادا کر سکیں، ان کو ٹائم دے سکیں، تو ہمیں اللہ کے لیے ٹائم دینا ہوگا، عبادت کے لیے ٹائم دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔